واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ اندوہناک سانحہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ سانحہ کربلا میں سیدنا حضرت حسین نے اپنے اہل بیت اور رفقا کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا کے لخت جگر اور رتبہ صحابیت پر فائز ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین اپنے نانا محبوب رب العالمین کی محبتوں، شفقتوں اور توجہات کے محور و مرکز رہے۔ رسول خدا کی اپنی ان لاڈلوں سے الفت و موانست اور لاڈ پیار بے مثال ہے۔ سیدنا حضرت حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور باغ نبوت کے مہکتے پھول تھے۔ جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی اس سے پاکیزہ اور اچھے ماحول کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ سیدنا حضرت حسین بن علی نے اپنے رفقا کے ساتھ نفلی حج پر جہاد فی سبیل اللہ کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ واقعہ کربلا یوں ہے کہ کاتب وحی جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کے وقت حضرت حسین مدینے میں موجود تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے اس کی خلافت کی بیعت لی جائے۔ والی مدینہ نے جب ان ہستیوں کو بلا کر یزید کا پیغام سنایا تو انہوں نے حالات کے پیش نظر مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ چلے آئے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت حسین موجود تھے تو کوفہ والوں کے خط آنا شروع ہو گئے کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے، وہ دین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کو اگر نہ روکا گیا تو دین اسلام کا شیرازہ بکھر سکتا ہے، ہم آپ کو اپنی پوری معاونت کا یقین دلاتے ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح کے مضامین پر مشتمل تقریباً 900 خطوط سیدنا حضرت حسین کو موصول ہوئے۔ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت حسین کوفے کی جانب عازم سفر ہوئے، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ 7 محرم کو سیدنا حضرت حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات ٹھاٹھے مارتا ہے اور وہاں سے حضرت حسین یا ان کا کوئی بھی لشکری پانی نہیں پی سکتا۔ سیدنا حضرت حسین پر پانی کی مکمل بندش کر دی گئی۔ 9 محرم کو شمر کربلا پہنچ گیا۔ سیدنا حضرت حسین کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر حضرت سیدہ زینب سے کہا کہ مجھے خواب میں رسول کریم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ 10 محرم کی صبح ہور نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر سیدنا حسین کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ حضرت حسین نے دشمن فوج کے سامنے خطبہ دیا، پہلے اہل بیت کے مناقب بیان کیے، پھر اپنے بارے میں نبی کریم کی احادیث مبارکہ بیان کی اور فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں، حضور کے نواسے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا حضرت علی کے بیٹے ہیں، تمہارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا یا کسی کو زخم لگایا؟ سیدنا حضرت حسین نے ایک ایک کوفی کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے آنے کا نہیں بولا تھا؟ یہ لوگ یزیدی فوج میں موجود تھے تو وہ لوگ مکر گئے۔ سیدنا حضرت حسین نے وہ خطوط کے تھیلے عمر بن سعد اور شمر کو بھی دکھائے جو ان کو لکھے گئے تھے۔ 10 محرم کی شام پھیلنے لگی تھی۔ حضرت حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حضرت حسین بن علی کی آئی۔ حضرت حسین میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی کا شیر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ اور پٹکا باندھے سیدنا حضرت علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے لگا، اور کربلا کی فضا نے وہ منظر دیکھا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھی، علی کے فرزند کی جنگ دیکھی، دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ بالآخر حضرت حسین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، حضور کے نور نظر اور سیدنا علی المرتضیٰ کے فرزند، جنتی جوانوں کے سردار، جام شہادت نوش فرما کر اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔